وزیر اعظم کی زیر صدارت کفایت شعاری سے متعلق اجلاس، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کفایت شعاری اقدامات پر بریفنگ، وزیر اعظم کا صورتحال بہتر ہونے تک تنخواہوں اور مراد میں کمی کا اندیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا موجودہ صورتحال میں معاشی استحکام کے لیے بروقت اقدامات ناگزیر ہیں۔ مشکل میں حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے گی، ملکی پیداوار، برآمدات اور غذائی تحفظ متاثر نہ ہو پائے۔ وزیر اعظم کی سرکاری ملازمین کو سادگی اختیار کرنے کی تلقین۔ پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک پنجاب کے وزراء کے لیے سرکاری فیول بند، سرکاری افسران کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول ڈیزل الاؤنس میں 50% فوری کمی، پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی عائد۔ پنجاب سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ پنجاب میں اسکول، کالج، یونیورسٹیز کل سے 31 مارچ تک بند کرنے کا فیصلہ، بلوچستان میں تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، اسرائیلی فورسز کا پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا پولیس ہیڈ کوارٹرز اور اصفہان میں کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے راکٹ تیاری کے مرکز اور بیلسٹک میزائلوں کی لانچنگ سائٹس پر بھی فضائی حملے، اسرائیلی فوج نے وسطی ایران پر بھی بم برسائے۔ اور آیت اللہ مجتبی خامنئی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب، مجلس خبرگان نے بھاری اکثریت سے شہید آیت اللہ خامنئی کے بیٹے کو منتخب کیا۔ تہران کے ونگ اسکوائر پر ہزاروں افراد کی موجودگی میں مجتبی خامنئی کے نام کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند ہوئے۔ ایشیائی ملکوں کا مہنگے تیل کے اثرات کم کرنے کا ہنگامی پلان، ویتنام نے ایندھن کی درآمد پر عائد ٹیرف ختم کر دیا۔ جنوبی کوریا نے 30 سال میں پہلی بار پیٹرول کی قیمتوں پر حد مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ جنوبی کوریا کے صدر کا عوام کو پیٹرول ذخیرہ نہ کرنے کا مشورہ۔ جاپان ممکنہ طور پر قومی تیل ذخائر جاری کرنے پر غور کر رہا ہے۔ جاپان کے پاس 354 دن کی تیل ضروریات کے ذخائر موجود ہیں۔ بنگلہ دیش نے بجلی اور ایندھن بچانے کے لیے عید تک تمام جامعات بند کر دی۔ چین پہلے ہی ریفائنریز کو ایندھن کی برآمدات روکنے کی ہدایت دے چکا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 25% بڑھ کر $119.50 فی بیرل ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ہمیشہ قربانی کے وقت عوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ رویہ تبدیل کرنا چاہیے۔ مشکل حالات میں سب سے پہلے حکمرانوں کو اپنی مراد کم کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری محکموں میں میٹنگز ورچوئل کرنے کا فیصلہ، شفیع جان کہتے ہیں سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں 25% کمی کی منظوری دی گئی۔ پولیس، ریسکیو اور سیکورٹی ادارے فیول کٹوتی سے مستثنی ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 10.5% برقرار رکھنے کا اعلان، مانیٹری پالیسی جاری کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق فروری میں مہنگائی 7%، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ $121 ملین سرپلس رہا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 11,015 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,46,480 پر بند ہوا۔ کاروبار کے آغاز پر 6% سے زائد مارکیٹ گرنے پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکی گئی۔ روسی صدر کی ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی کو مبارکباد، مشکل حالات میں ایران کے ساتھ غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا عزم، کہا یقین ہے مجتبی خامنئی والد کا مشن عزت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور سخت آزمائش کی گھڑی میں ایرانی عوام کو متحد رکھیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کے نئے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی مخالفت کریں گے۔ سپریم لیڈر کا انتخاب تہران کی داخلی معاملہ ہے۔ امریکی تجزیہ کار باربر اساولن نے کہا کہ خامنئی کے بعد ان کے بیٹے کو ہی قیادت مل گئی تو جنگ کا کیا فائدہ ہوا۔ الجزیرہ نے کہا مجتبی خامنئی کے انتخاب نے امریکی اور اسرائیلی جنگ بے معنی بنا دی۔ ایران نے اسرائیل پر نئے حملوں کی لہر میں میزائلوں کی بارش کر دی، جنوبی اور شمالی اسرائیل پر ایک ساتھ میزائل داغے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران نے کلسٹر بم پھینکنے وسطی ایشیا میں 2 شہری ہلاک اور شدید زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔
سعودی عرب نے شیبہ آئل فیلڈ پر ایران سے داغے گئے ڈرونز مار گرائے. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے 4 ایرانی ڈرونز کو آئل فیلڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا. متحدہ عرب امارات نے بھی ایرانی ڈرونز مار گرائے. بحرین کے رہائشی علاقوں پر ایرانی ڈرون حملے میں 32 افراد زخمی. اربیل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی عراقی فضائیہ نے ڈرون حملے ناکام بنائے. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے عرب ملکوں پر حملے جاری رہے تو ایران بڑا نقصان اٹھائے گا. تیل تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور سلامتی و استحکام کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش ہے. قطری وزیر اعظم کہتے ہیں ایران سے حملے اب بند ہونے چاہیے. ایران غلط اندازے لگا کر قطر پر حملے کر رہا ہے، اس سے کشیدگی بڑھے گی. ایران نے ترکی قبرص یا آذربائیجان پر حملے نہیں کیے. ایران کی دفاعی کارروائیوں کو دشمنی کا اقدام نہیں سمجھا جانا چاہیے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ ایران کو تقسیم کر کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ایران کے مستقبل کا فیصلہ صرف عوام کی مرضی سے ہوگا. آبنائے ہرمز سے ایرانی تیل کی ترسیل ہو رہی ہے. سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق ایران کے آئل ٹینکرز خلیج میں متحرک ہیں. بلومبرگ کے مطابق کڑی نگرانی کے باوجود ایران کی تیل کی ترسیل میں رکاوٹ نہیں آئی. ایران پر مشترکہ حملوں کے بعد امریکہ اسرائیل میں پہلا بڑا اختلاف. ایران نے آئل ریفائنریز پر حملے کیسے کیے؟ اسرائیل سے امریکہ ناراض. خبر ایجنسی ایکزوس کے مطابق امریکہ کو ایران میں ایندھن کے ڈپو پر اسرائیل کے حملوں کی توقع نہ تھی. ایرانی تیل تنصیبات پر حملوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. امریکہ اور اسرائیل میں بڑا اختلاف اعلیٰ سیاسی سطح پر حل کرنے کا امکان. ایران پہلے ہی خبردار کر چکا تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے. طویل جنگ بین الاقوامی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے. IMF کے چیف کرسٹالینا جارجیوا کا کہنا ہے جنگ طول پکڑنے کی صورت میں توانائی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے خام تیل کی منڈیوں، شرح نمو اور مہنگائی پر اثرات پڑ سکتے ہیں. جنگ عالمی معاشی استحکام کا امتحان بن چکی. عالمی مارکیٹوں کا اعتماد متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کا کیس. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا. سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کیا تھا. GH پہ حملہ کیس سے 47 اشتہاری مجرمان کی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے خصوصی حکم جاری. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرمان کی جائیداد ضبط کرنے کی ہدایت کر دی. کہا ڈپٹی کمشنر جائیداد ضبط کر کے رپورٹ جمع کروائیں. عدالت نے پولیس کو گرفتاری سے متعلق خصوصی احکامات دیے. عدالت نے 47 اشتہاری مجرمان کو 10-10 سال قید، 5-5 لاکھ جرمانہ اور جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا تھا. سزا پانے والوں میں عمر ایوب، شبلی فراز، شہباز گل، مراد سعید، زلفی بخاری، زرداج گل، کمل شوزر بھی شامل ہیں. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے باعث فضائی حدود کی بندش. آج پاکستان سے مشرق وسطی جانے والی 102 پروازیں منسوخ کر دی گئیں. کراچی سے دبئی، شارجہ، کویت جانے والی 44 پروازیں منسوخ کی گئیں. 10 روز کے دوران پاکستان سے مشرق وسطی کی منسوخ پروازوں کی تعداد 1148 ہو گئی. پاکستان کے سب سے بڑے چینل ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نقطہ کے اکثریتی شیئرز حاصل کر لیے. نقطہ ARY گروپ کے بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورک کا حصہ بننے کے بعد اپنے دبئی ہیڈ کوارٹر سے کام جاری رکھے گا. نقطہ کے بانی کامران خان اب ARY میں چیئرمین ARY نیوز اینڈ نقطہ کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں. ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے بانی اور ARY گروپ کے CEO سلمان اقبال نے کہا میڈیا منظرنامے کی تبدیلی میں ARY ہمیشہ صف اول میں رہا ہے. نقطہ کو ARY کی ایکو سسٹم میں شامل کر کے ہم اپنی ڈیجیٹل موجودگی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. کامران خان کا نقطہ پر معروف پروگرام آن مائی ریڈار جلد ہی ARY نیوز پر بھی نشر کیا جائے گا.
اور جنگ ہم نے شروع کی نہ ختم کرنے کا اختیار ہے، وزیر اعظم اور ٹیم مل کر حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہے ایک دن میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 23% تک اضافہ ہوا۔ موجودہ حالات سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت باخبر ہے، وفاقی اور صوبائی حکومت آن بورڈ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ملک میں کبھی لاک ڈاؤن ہو۔